احمد اویس صاحب، جو سوشل میڈیا ہے وہ سیریس میٹر ہے، جہاں آپ سب جماعتوں کو کی لیڈرشپ دکھانی چاہیے، صرف پی ٹی آئی نہیں، باقی سیاسی جماعتیں بھی، خاص طور پر نون لیگ اور پی ٹی آئی، یہ دونوں اگر اس پہ بات کر لیں کھلے دل سے تو راستہ نکل سکتا ہے۔ کسی کی بہو بیٹی محفوظ نہیں رہتی۔ فوج کا کوئی سربراہ ہے تو اس کو آپ ٹارگیٹ بھی، آپ سے مراد یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ اکاؤنٹ چلاتے ہیں اس طریقے سے کیمپین چلاتے ہیں کہ جیسے اس کے خلاف کوئی اعلان جنگ کروانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ججوں کی زندگیاں محفوظ نہیں رہتی، جرنلسٹ چھوڑ ہی دیں، خاص طور پر وہ خواتین جرنلسٹوں کے لیے جو زبان بولی جاتی ہے اس کا کوئی حال نہیں ہے۔ وہ اپنے گھروں میں جا کے وہ ایٹ لیسٹ اس کو سوئچ آف کر کے رکھتی ہوں گی موبائل فونز کو کہ ان کا کوئی پڑے نہ اکاؤنٹ۔ تو ہمیں اس کے اوپر کوئی ساری جماعتوں کو کھلے دل سے بات کرنی چاہیے کہ یہ نفرت انگیز رویہ جو ہے نا اس کو ہم کم سے کم کرنے کے لیے کوشش ادا کریں۔ اویس صاحب دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے سوال اٹھایا ہے، اصل میں سنجیدگی سے ان ایسے سوالات کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور اس کے اوپر بڑی ڈیلیبریشنز ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ 24 تاریخ سے لے کے آج تک روزانہ یہی بات جو ہے وہ خرم صاحب بھی اسی کو رپیٹ کرتے چلے جاتے ہیں مبالغہ آمیزی کے ساتھ۔ ایک طرف انتہا حد تک جھوٹ ہے سوشل میڈیا، جو کہ ہمارے کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ کہیے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ افیلیشن کہہ لیجئے یا ووٹر کہہ لیجئے، وہ تو ووٹ تو اب اتنا بڑا ووٹ پڑا ہے تو وہ سارے وہ پی ٹی آئی کے ممبر تو نہیں ہیں۔ وہ لوگ، وہ نفرت ہے سسٹم کے انڈر، جو سسٹم جس طریقے سے اس وقت ایمرج ہو کے سامنے آیا ہے اس کے اگینسٹ نفرت انتہا حد تک بڑھ گئی ہے۔ تو اس نفرت کا وہ تقویت ملتی ہے حکومت کے حلقوں سے جھوٹ بولنے سے اور ادھر سے مبالغہ آمیزی سے، اور ملک کا ستیہ ناش ہو رہا ہے۔ بیٹھ کے یہاں پہ باتوں کو بھلا کے آگے کی سوچنی چاہیے کہ یہ ہو گیا، یوں ایک سٹیپ آگے آیا، یوں کسی نے مارا، یوں کسی نے کیا، وہاں یوں ہو جاتا۔ بھائی ہو چکا جو ہو چکا، اس سے پہلے بہت کچھ ہو چکا، اتنے سخت معاملات نے اس ملک کے اندر، اور یہی نون لیگ نے کیا کچھ نہیں کیا یہاں پر ہو چکے۔ اب ماضی کے لکیر پیٹنے سے کچھ نہیں بنے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ کھلے دل سے بیٹھیں آپ۔ میں نے تو بار بار تجویز کی ہے کہ کوئی راؤنڈ ٹیبل میں بیٹھیں اور وہاں کھلے دل سے ان معاملات کو حل کرنے کا کوئی راستہ نکالیں۔ ملک کو آگے تب چلے گا، اس طرح نہیں چلے گا کہ ہم ایک دوسرے کو دشنام درازی کرتے رہیں اور ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھاتے رہیں کہ تم نے یہ غلط کیا، وہ کہ تم نے یہ غلط کیا۔ تو ہر کوئی اپنی طرف جو ہے وہ سچائی بھی کہے گا کہ میں سچا ہوں اور دوسرا غلط ہے۔ یہ آربیٹری ایٹیچیوڈ جو ہے یہ ہم نے پرپیچول ڈکٹیٹرشپ سے حاصل کیا ہے پاکستان کے اندر۔ ڈیموکریسی کا یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہے۔ ڈیموکریسی کا ایٹیچیوڈ تو ہے کہ اپنے فیلو ہیومن بینگ کی رسپیکٹ بھی کرو، اس کی اوپینین کی بھی رسپیکٹ کرو، آنر کرو اس کو، اور سنو کہ وہ آپ کیا تجویز کرتے ہیں احمد اویس صاحب؟ کیونکہ اگر سوشل میڈیا کے اوپر تھوڑا سا لوگوں کو یہ قائل کرنے کی کوشش کرنی ہو کہ آپ مناسب زبان کے اندر اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی بات لکھیں، تو اس کے لیے آپ سب کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنی جماعتوں کے اندر بھی اور جماعتوں کے باہر بھی ایک پیغام جانا چاہیے، پارلیمان کے کنسنسس کے ساتھ آپ سب جماعتوں کے اس پہ بات کرنا چاہیے۔ آپ اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو کچھ کر رہے ہیں جس طریقے سے، وہ نفرت کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تو کئی دفعہ کہا کہ بڑا اچھا اور آسان طریقہ ہے کہ حکومت ذرا سی میگنینیمٹی دکھائے اور کہے کہ الیکشن آڈٹ کرا لو۔ یہ تو کہتے ہیں ہم صحیح الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں گئے ہیں، آڈٹ کروا لیں، کسی کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، نہ پی ٹی آئی کو ملے گا نہ کسی اور کو ملے گا کہ وہ غلط ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے۔ دیکھیے کہیں پہ آپ کو رکنا پڑے گا۔ آپ کو یہ نفرت اس طرح بڑھ رہی ہے کہ ایک طرف چارج ہے آپ کے ورکنگ کا، ایک طرف چارج ہے کہ آپ نے اتنے سے اتنے کر لیے، ممبرشپ بڑھ گئی، ووٹ کم تھے۔ ان سب کا کہیں نہ کہیں کوئی ایسا حل نکالیں جو ایکسیپٹیبل ٹو آل ہو۔ جب یہ بات ہوگی تو خود بخود ہم ایک طرف ہماری اخلاقیات بھی بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی اور یہ دشنام ترازی سے بھی ہم باز آئیں گے۔ نہ پاکستان ایسا تھا، نہ پاکستانی قوم ایسی تھی